الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موسیقی یعنی کہ میوزک روح کی غذا ہے یا کہ سزا؟ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ بڑی برائیوں پر خوبصورت لیبل لگا کر ان کو بزعم خود حلال سمجھ لیا گیا۔ شراب جیسی ام الخبائث پر وسکی، جن، بیئر، ونٹیج، وائن جیسے لیبل لگائے گئے۔ بے حیائی اور بے پردگی کو فیشن کا نام دیا گیا۔ سود جیسی لعنت کو انشورنس، سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ جیسے القابات دیے گئے۔ گلوکار، اداکار، رقاصاؤں کو بہترین القابات سے نوازا جاتا ہے، مثلا سپر اسٹار، ہیرو، آئیڈیل، اور راگ گانے جیسی برائی کو ثقافت، تہذیب، فنون لطیفہ اور روح کی غذا قرار دیا گیا۔ لیکن غور کریں کہ یہ جس موسیقی کو خالق کائنات نے گمراہی اور عذاب کا ذریعہ قرار دیا ہے، وہ مسلم معاشرے کی ثقافت کیسے بن سکتی ہے؟ جس موسیقی کو شیطانی آواز، حرام، حماقت، فجور، مصائب کا سبب، قابل لعنت اور خنزیر بنانے والا گناہ قرار دیا گیا، وہ گناہ تہذیب اور فنون لطیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ جس عمل کو دل کے لیے نفاق کہا گیا، وہ دل کا قرار کیوں کر بن سکتا ہے؟ وہ میوزک، وہ موسیقی جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نفرت کیا، صحابہ کرام، تابعین عظائم، ائمہ اربعہ اور جید علماء نے کبیرہ گناہ سمجھا، اس گناہ کو آج کے نام نہاد مسلمان میں حلال کہنے کی جرات کیسے کر دی؟ حرام چیز کو حلال قرار دینا شریعت سازی ہے، اور شریعت سازی دائرہ دین سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ بہرحال ناموں اور القابات کی تبدیلی سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے، لہٰذا گانا بجانا حرام اور روح، دماغ اور دل کے لیے ایک سزا ہے، نہ کہ غذا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، واضح رہے گانے بجانے کے چند برے اثرات ہیں۔ گانا بجانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ چند برے اثرات یہ ہیں: گانا بجانا دل کو غافل کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے روکتا ہے۔ قرآن اور گانا کبھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں ہیں۔ قرآن خواہشات کی پیروی سے روکتا ہے، نفسانی خواہشات اور گمراہی کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے، شیطانی قدموں کی پیروی سے روکتا ہے، جبکہ گانا تمام اچھے کاموں کے برعکس برے کاموں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، گمراہانہ خواہشات کی طرف نفس کو کھینچتا ہے، نفس کے امن کو تباہ و برباد کر کے اسے برائی پر ابھارتا ہے اور اسے ہر خوبصورت مرد و زن کی طرف مائل کرتا ہے۔ گانا بجانا اور شراب دونوں دودھ شریک ہیں، اور یہ دونوں نفس کو برائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ شیطان نے ان کے درمیان اخوت کا ایسا بندھن باندھا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، جو کبھی کاٹا نہیں جا سکتا۔ گانا بجانا دل کے رازوں کو ظاہر کرنے والا اور شرافت اور مروت کو ختم کر دینے والا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ خیالات کی دنیا کی طرف لے جاتا ہے، غلط خواہشات اور احمقانہ پن، بے حیائی، کم عقلی اور بے وقوفی پیدا کرتا ہے۔ جب کسی آدمی کو دیکھو جو باوقار ہے، کشادہ ذہین کا مالک ہے، اور اس پر ایمان کی تازی، اسلام کا نکھار ہے اور قرآن کی مٹھاس کو وہ دوران تلاوت محسوس کرتا ہے، اگر یہی بندہ میوزک، موسیقی کو دل لگا کر سننے لگے اور اس کی طرف راغب ہو جائے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، حیا کا مادہ کم ہو جاتا ہے، اس کی شرافت و مروت ختم ہو جاتی ہے، اس کا نکھار پن اور وقار اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور شیطان اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں فریاد کرتا ہے، اور اس کا قرآن اس پر بوجھل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے اور اپنے دشمن شیطان کے کلام کو ایک سینے میں جمع نہ کر۔ وہ بندہ ان باتوں کو اچھا سمجھنے لگتا ہے جنہیں وہ موسیقی سے پہلے، میوزک سے پہلے برا سمجھتا تھا، اپنے ان رازوں کو ظاہر کر دیتا ہے جنہیں وہ مخفی رکھتا تھا۔ کم گوئی، شرف اور وقار کے بجائے کثرت کلام، درگوئی اور کمینگی پر اتر آتا ہے۔
انگلیوں کو چٹکھاتا ہے، کبھی سر جھکاتا ہے، کبھی کندھوں کو جنبش دیتا ہے، کبھی پاؤں زمین پر مارتا ہے، کبھی اپنے سر کو پیٹتا ہے، کبھی پاگلوں کی طرح بے تحاشا اچھلتا کودتا ہے، کبھی اس طرح گھومنے لگتا ہے جس طرح کوئی گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، عورتوں کی طرح تالیاں بجاتا ہے، بیل کی طرح آواز نکالتا ہے، کبھی غم زدہ کی طرح آہوزاری کرتا ہے، کبھی احمقوں کی طرح چیختا چلاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض صالحین نے فرمایا کہ گانا بجانا کچھ لوگوں میں نفاق اور کچھ لوگوں میں دشمنی اور کچھ لوگوں میں جھوٹ اور کچھ لوگوں میں فسق و فجور اور کچھ لوگوں میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ معاشرے سے ایسی برائی کا خاتمہ ایک مسلسل کوشش اور جد و جہد سے ممکن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موسیقی یعنی کہ میوزک گمراہی اور عذاب کا ذریعہ ہے، جس کا ثبوت اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اس طرح ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ حکایتیں، لغوی باتیں خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار قسم اٹھا کر فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ تفسیر طبری، الحاکم، شعب الایمان للبہقی، تلبیس ابلیس لابن الجوزی۔ امام حاکم نے اسے صحیح اسناد قرار دیا ہے۔ امام ذہبی نے موقف کی ہے، امام ابن قیم نے صحیح قرار دیا، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت گانے اور راگ باجوں کے متعلق اتری ہے۔ سیدنا ابن عباس و جابر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد، مقہول، عمر بن شعیب اور علی بن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس آیت کی یہی تفسیر ملتی ہے۔ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس میں ہر حرام کلام اور سب لغوی اور باطل باتیں، بکواس اور کفر و نافرمانی کی طرف رغبت دلانے والی بات چیت اور راہ حق سے روکنے والوں اور باطل دلائل کے ساتھ حق کے خلاف جھگڑنے والوں کا کلام اور ہر قسم کی غیبت، چگلی اور سب و شتم اور جھوٹ و کذب بیانی اور گانا بجانا اور شیطانی آواز، موسیقی اور فضول اور لغوی قسم کے واقعات و مناظرات جن میں نہ تو دینی اور نہ ہی دنیاوی فائدہ ہو، سب شامل ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو الحدیث یعنی لغوی بات خریدنے کی تفسیر میں صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کی تفسیر ہی کافی ہے۔ انہوں نے اس کی تفسیر یہی کی ہے، یہ گانا بجانا ہے۔ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ صحیح ثابت ہے۔ وہ الصحابہ کہتے ہیں میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کے متعلق سوال کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو ان کا جواب تھا اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ انہوں نے یہ بات 3 بار دہرائی، اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ثابت ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہی ہے، اور لہو الحدیث کی تفسیر گانے بجانے اور اجمی لوگوں کی باتیں اور ان کے بادشاہ اور روم کے حکمران کی خبروں کی تفسیر میں کوئی تعارض نہیں، یا اس طرح کی اور باتیں جو مکہ میں نضر بن حارث اہل مکہ کو سنایا کرتا تھا کہ وہ قرآن مجید کی طرف دھیان نہ دیں، یہ دونوں ہی لہو الحدیث میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا لہو الحدیث سے مراد باطل اور گانا بجانا ہے۔ تو بعض صحابہ نے یہ بیان کیا ہے اور بعض نے دوسری بات بیان کی ہے، اور بعض صحابہ کرام نے دونوں کو جمع کرنے کا ذکر کیا۔ اور گانا بجانا تو شدید قسم کی لغو ہے اور بادشاہوں اور حکمرانوں کی باتوں سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اس
سے نفاق و شرک پیدا ہوتا ہے اور شیطان کی شراکت ہوتی ہے اور عقل میں خمار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے جو قرآن مجید سے روکنے اور منع کرنے والی باطل قسم کی باتوں میں سب سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ اس کی جانب نفس بہت زیادہ میلان رکھتا ہے اور اس کی رغبت کرتا ہے۔ تو ان آیات کے ضمن میں یہ بیان ہوا کہ قرآن مجید کے بدلے لہو و لعب اور گانا بجانا اختیار کرنا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے روکا جائے اور اس ہنسی مذاق بنا دیا جائے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور جب اس پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو وہ شخص منہ پھیر کر چل دے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، اور اس کے کانوں میں پردہ ہے جو کہ بوجھ اور بہرا پن ہے، اور اگر وہ قرآن مجید میں سے کچھ کو جان بھی لے تو اس سے استہزاء اور مذاق کرنے لگتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایسے شخص ہی صادر ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے بڑا کافر ہو، اور اگر بعض گانے والوں اور انہیں سننے والوں میں سے اس کا کچھ حصہ واقع ہو تو بھی ان کے لیے اس کا مذمت کا حصہ ہے۔ گانا شیطانی آواز ہے، جس کا ثبوت ہمیں قرآن میں ملتا ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی حصہ لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس آیت میں شیطانی آواز سے گانا بجانا مراد ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اے ابلیس تو انہیں کھیل تماشوں اور گانے بجانے کے ساتھ مغلوب کر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں ہر وہ آواز مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دے۔ یہی قول قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اسی کو ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اضافت تخصیص ہے، جس طرح اس کی طرف گھڑ سوار اور پیادے کی اضافت کی گئی ہے، چنانچہ ہر وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ہو، اور ہر وہ آواز جو بانسری یا دف حرام یا ڈھول وغیرہ کی ہو، وہ شیطان کی آواز ہے۔ اور اپنے قدم پر چل کر کسی معصیت کی طرف جائے تو یہ شیطان کے پیادہ، اور ہر سواری جو معصیت کی طرف لے جائے وہ اس کے گھڑ سوار میں شامل ہوتا ہے۔ سلف رحم اللہ نے ایسا ہی کہا ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، اس کا پیادہ ہر وہ قدم ہے جو اللہ کی معصیت و نافرمانی کی طرف اٹھے۔ گانے بجانے سے بچنا مومن کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغوی چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانے بجانے نہیں سنتے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں الزور کا مطلب بےہودہ باتیں اور گانے بجانے ہیں۔ سب سے صحیح قول یہ ہے کہ یوں کہا جائے، وہ رحمان کے بندے کسی قسم کے باطل میں شریک نہیں ہوتے، نہ شرک میں اور نہ گانے بجانے میں اور نہ جھوٹ میں اور نہ اس کے علاوہ کسی ایسے عمل میں جس پر زور کا اطلاق ہے۔ گانے بجانا مشرکین کا ہتھکنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، پس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سامدون سے مراد گانا بجانا ہے۔ جب وہ قرآن مجید سنتے تو گانے لگتے، تو یہ آیت نازل ہوئی
اور یہ اہل یمن کی لغت ہے. جب کوئی یمنی کہے کہ اسم تو اسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گانا سناؤ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.